اسکل کو امپروو کریں اور اس اسکل کو آگے لے جاتے ہوئے ملک پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس وقت مجھے پورے پاکستان سے بہت سے لیڈرز جوائن کر چکے ہیں، پاکستان مینٹور کمیونٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ سیشن میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان مینٹور کمیونٹی نے ایک بہت ہی زبردست فری ٹریننگ سیشن اور سیمینار سیشن کا پورے پاکستان کے لیے انعقاد کیا ہے۔ اس اوپن سیشن میں آپ پاکستان کے بچوں، بوڑھوں، پاکستان کے بزرگوں اور پاکستان کی اس پوری عظیم قوم کو شمولیت اختیار کروا سکتے ہیں۔ آج ہمارا سیشن، ہمارے اس فری ٹریننگ سیشن کا اہتمام اور اس سیشن کے ہمارے مقرر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مینٹور کمیونٹی کے ہمارے بہت ہی معزز اسپیکر، اور ہمارے آج کے سیشن کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین علی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سیشن میں، اور اس وقت آپ کے سیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ کو اس سیشن کا ٹاپک بتا دیتا ہوں کہ آج کے ہمارے سیشن کے جو ٹاپک ہے وہ ہے سیلف ڈسکوری۔ ہماری ضروری ہے، یہ ایک اہم امر ہے کہ ہم خود کو پہچانیں اور اپنی صلاحیتوں کو آگے پروان چڑھائیں۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان مینٹور کمیونٹی کو جوائن کر چکے ہیں، آج کے سیشن کا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام نبیل احمد قریشی، اور اس وقت میں آپ ہی کی طرح پاکستان مینٹور کمیونٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ جناب حسین علی اجاز صاحب کو میں دعوت دوں گا۔ اچھا، آپ لوگ مجھے بتا دیجئے گا ٹیکسٹ میں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں ہینڈ اوور کرتا ہوں اپنا سیشن، اور ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، آ رہی ہے آواز آپ سب لوگوں کو؟ جی حسین علی جا صاحب، آپ کو خوش آمدید پاکستان مینٹور کمیونٹی کی جانب سے۔ آپ اپنے سیشن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیشن کے آغاز سے پہلے میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کراتا چلوں کہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا سیشن، یہ جو ہماری میٹنگ ہے، یہ میکسیمم 40 منٹ کی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا یہ سیشن 40 منٹ سے اوپر جاتا ہے اور ڈیورنگ میٹنگ یہ سیشن اختتام پذیر ہو جاتا ہے، مینس کہ اگر میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ اسی لنک سے اس میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جی حسین علی جاز صاحب، آپ کو پاکستان مینٹور کمیونٹی کے ہونے والے فری ٹریننگ سیشن اینڈ سیمینار سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان سے اس وقت مخاطب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نبیل بھائی، اور میں پاکستان مینٹورز کے ملا ہے اس دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرا بھی یہی سوال سب سے پہلے ہے کہ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کائنڈلی یہ مجھے بتا دیجئے تاکہ ہم اس کو تسلی سے شروع کر سکیں۔ بتایا گیا ہے وہ ہے سیلف ڈسکوری۔ میں بلا تاخیر کے اپنے ٹاپک کی جانب بڑھوں گا، لیکن اس سے آپ اپنے ہاتھ میں ایک پین لے، کاغذ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر مجھ ناچیز کا کوئی جملہ آپ کو دوران گفتگو اس سوال کو نوٹ فرما لیں اور کہ سیلف ڈسکوری کیا چیز ہے، کیا ہے جس کا نام بار بار لیا جا رہا ہے، تو میں اس کو بڑے سمپل ورڈز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سیلف ڈسکوری ایک ایسا نالج ہے جس سے انسان اپنی ابیلٹیز کو، اپنے کریکٹر کو اور اپنی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی انسان اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو، اپنے کردار کو
اور اپنے اندر جو اس کے ٹیلنٹ پوشیدہ ہے اس کو پہچاننے کی صلاحیت، اس کو سیلف ڈسکوری کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم سائیکالوجی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے خود کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ انسان خود کی شناخت کر سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، انسان کیا ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو جواباً ہمیں یہی سننے میں اکثر آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ میرا سوال ہے کہ ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں اور کیسے ہیں؟ یہ لیبل ہمیں کیوں لگایا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، اشرف ہے؟ مخلوقات کی 4 اقسام ہیں، میں اس کو جواب دوں گا، کوشش کروں گا سمپل ورڈز میں ہی دوں۔ 4 مخلوقات کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے جمادات۔ جمادات وہ ہوتی ہیں جو جسامت رکھیں، مثال کے طور پر پہاڑ۔ دوسری قسم نباتات۔ نباتات اور جسامت رکھنے کے ساتھ ساتھ نشو و نما بھی پاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حیوانات، تیسری قسم۔ حیوانات جمادات اور نباتات دونوں سے افضل ہوتے ہیں، اور ان میں ایک چیز ان سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ جسامت بھی رکھتے ہیں، نشو و نما بھی پاتے ہیں اور حرکت بھی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر انسان ہے۔ اب میرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ انسان میں اور جانور میں تو میں نے دیکھا تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں۔ اگر انسان دیکھتا ہے تو جانور بھی دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے تو جانور بھی سنتا ہے، انسان چلتا ہے جانور بھی چلتا ہے، انسان دوڑتا ہے جانور بھی دوڑتا ہے۔ جب جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی تلاش کرتا ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی کھانا کھاتا ہے، جب جانور کو پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے، جب انسان کو پیاس لگتی ہے وہ بھی پانی پیتا ہے۔ انسان کو بھی غصہ آتا ہے، جانور کو بھی غصہ آتا ہے، جانور کو بھی نفسانی خواہشات اس کو بھی ہوتی ہیں، اور انسان میں بھی نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں پچھلی 3 مخلوقات سے افضل بنا رہی ہے؟ یہ اصل سوال ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں پچھلی 3 مخلوقات سے افضل اور اشرف بنا رہی ہے؟ ایک جواب آیا کہ شعور کا فرق ہے۔ دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک اور منطقی جواب اس کا دوں گا۔ سب سے پہلے جو مخلوق کی ہم نے قسم ڈسکس کی تھی وہ تھی جمادات۔ جمادات کا اگر آپ پہلا حرف اس پر غور کریں تو وہ ہے جیم۔ جیم سے کیا ہے؟ جسامت۔ ان کا پہلا حرف ان کی خصوصیات کو ظاہر کر رہا ہے، یہ بھی ایک حسن ہے، یہ بھی دیکھیے۔ جمادات کا پہلا حرف جیم ہے جو ان کی جسامت کو ظاہر کر رہا ہے۔ نباتات کا نون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جسامت کے ساتھ ساتھ نشو و نما بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حیوانات۔ حیوانات کا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حیوانات جسامت بھی رکھتے ہیں، نشو و نما بھی پاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ حرکت بھی کرتے ہیں ہے سے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انسان، جو آخری سب سے افضل، سب سے اشرف، جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ انسان کا پہلا حرف کیا ہے؟ الف۔ الف سے ہے انس۔ انس کا معنی ہوتا ہے محبت۔ ایک محبت ہے جو انسان کو پچھلی تمام 3 مخلوقات سے افضل بناتی ہے۔ یہ تو ایک منطقی سی بات تھی۔ اب اگر ہم اس کا حقیقی تھوڑا سا معنی کریں تو اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ جمادات جسامت رکھتے ہیں، انسان بھی نشو و نما پاتا ہے، انسان بھی حرکت کرتا ہے، لیکن ایک چیز جو اس کو افضل بنا رہی ہے وہ چیز ہم نے پہلے کہی کہ محبت ہے۔ اب میں محبت کا ایک اور مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ منزل کی تڑپ۔ اللہ نے ہم کو جب انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کہ میں نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، اشرف المخلوقات کا لیبل ہم پہ لگ گیا، لیکن کوئی ایسے تو نہیں نا کہ ہمیں وہی 3 صفات جو پچھلی 3 مخلوقات میں پائی جاتی ہیں صرف وہی صفات ہوں تو ہم اشرف الماتی ہے۔ وہ یہ چیز ہے کہ منزل کی طرف اللہ نے ایک مقصد دے کر بھیجا، جا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، مقصد یہ ہے کہ تو مجھے پہچان لے اور مجھے پہچان کر واپس میرے پاس لوٹ آ۔
اللہ کو پہچاننے کا پہلا سٹیپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت کے آغاز میں لکھا ہے کہ انسان جب اللہ کو پہچاننے کی جستجو میں نکلتا ہے، اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کو جاننے کی، اللہ کو پانے کی تڑپ میں نکلتا ہے، تو اس کی جو پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ، پہلا پوائنٹ ہے جہاں سے اس نے سٹارٹ کرنا ہے، وہ ہے کہ وہ بندہ خود شناس ہونا چاہیے۔ عربی کا بڑا مشہور قول ہے، کچھ لوگ اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو شخص اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ یعنی رب کو پہچاننے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں خود کی پہچان ہونی چاہیے، اور خود کی پہچان ہی تو سائیکو اپنا سیلف ڈسکوری ہے کہ ہم خود کو جانیں ہم کیا ہیں، ہمیں اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے تو اللہ نے ایک ایک انسان میں کئی زیادہ ساری خوبیاں بھر کے بھیج دی ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں، صرف فرق ہے اس کے پہچاننے کا، اس کی سوچ کے بدلنے کا۔ ہے تو وہ اشرف المخلوقات، تمام تر مخلوقات سے افضل ہے، ملائک سے افضل ہے، جانوروں سے افضل ہے، جمادات سب سے افضل ہے، لیکن ایک چیز جو وہ پہچان جائے تو وہ اللہ کو پہچاننے کی یا اللہ کو پانے کی جو منزل ہے وہاں تک، یعنی کہ جو انسان کا حقیقی مقصد زندگی ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، میں نے سب سے پہلے ایک بات کی تھی سیلف ڈسکوری کے بارے میں، سیلف ڈسکوری کیا ہے، پھر میں نے اس کے بعد ایک اگلا پوائنٹ وہاں سے نکالا کہ انسان کو کیوں سیلف ڈسکوری کی ضرورت پیش آتی ہے، انسان کیوں اس کو خود شناسی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو انسان کو خود شناسی کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ انسان کی جو خود شناسی ہے اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ اگر ایک انسان دنیا میں آیا، اگر وہ خود کو نہیں پہچان پایا، اپنی ذات کو نہیں پہچان پایا، اپنی شناخت نہیں کر پایا، تو یقین جانیے کہ وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کس کو ہے؟ کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک دو آدمی چلے ہیں رستے پر، انہوں نے ایک منزل کا تعین کیا، ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اب ایک بندہ رستے سے ہی تھک کے وہیں پر بیٹھ گیا، سو گیا، ایک بندہ چلتا گیا صحیح فہم کے ساتھ، مشکلات برداشت کرتا گیا، کانٹوں کا رستہ آیا تب بھی گیا، پھول آئے تب بھی گیا، اور ہزار ہاں مشکلات برداشت کرتا ہوا منزل تک پہنچ گیا۔ اب جو منزل تک پہنچا اور جو رستے میں تھک کے ہار کے بیٹھ گیا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دو لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی شناخت کرنے کا آغاز کرے اور پھر اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ ہم میں سے بہت سے انسان ایسے ہیں جو اپنی زندگیاں یوں ہی گزار دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں، انسان کیا ہے، ہمیں یہ ہی نہیں پتہ لگتا۔ ساری زندگی میں 60 70 سال 80 سال کی زندگی میں بھی یہ معلوم نہیں پڑتا کہ میں انسان کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں افضل کیوں ہوں، اور مجھے خود کو پہچاننا کتنا اہم ہے کہ میں اپنے رب کو پہچان سکوں۔ ہم میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اب ایک انسان جو اپنے آپ کی شناخت ہی نہیں کر پاتا، اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ وہ جسامت بھی رکھتا ہے، وہ نشو و نما بھی پاتا ہے، وہ حرکت بھی کرتا ہے، لیکن جو ایک چیز اس کو انسان بنا رہی تھی، اشرف المخلوقات بنا رہی تھی، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ انسان تو وہ کہلاتا ہے ظاہری طور پر، لیکن جو انسان کا مقصد تھا، جو اس کو اشرف المخلوقات، انسان تو بن گیا لیکن اشرف اور افضل نہ بن سکا کیونکہ وہ اس مقصد کو نہ پا سکا۔ اسی کے برعکس ایک بندہ جو اپنی شناخت کی دوڑ میں نکلتا ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بابا جی تھے، ایک پہاڑی علاقے میں کہیں دور دراز سے ہجرت کر کے آ گئے۔ جب بابا جی وہاں پر آئے، کافی عرصہ ہو گیا ان کو، انہوں نے کسی سے کوئی سلام دعا نہیں کیا۔ اڑوس پڑوس میں لوگ دیکھتے تھے بابا جی یار یہاں پہ رہتے تو ہیں لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کب پیتے ہیں، کب سوتے ہیں، کسی سے بات بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ ایک روز 2-3 آدمی مل کر بستی کے بابا جی کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ کیا بات ہے، آپ کیوں اس طرح گمنام ہو کر رہ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بابا جی سے بات چیت چلتی رہی۔ آخر میں بابا جی نے ان کو ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس لیے خاموش بیٹھا ہوں کہ جس دن میں بولوں گا پھر اور کوئی بھی نہیں بولے گا۔ تو بندے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا بابا جی ایسی کیا بات ہے آپ میں کہ جب آپ بولیں گے تو پھر اور کسی کو بولنے کی سکت نہیں رہے گی اس میں؟ بابا جی نے کہا بڑی سمپل سی بات ہے بھائی، سادہ سی بات ہے کہ میرے پاس دنیا کا ہر علم موجود ہے،
آپ جائیں, جا کر کسی کو بھی لے آئیں, دنیا کے کسی علم کے بارے میں مجھ سے سوال کریں, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں اس کو. بندے بڑے حیران ہوئے, ظاہری ہنسی بھی آ گئی ان کو کہ اتنا بڑا دعویٰ بابے نے کر دیا ہے. لیکن جب انہوں نے آزمانے کے لیے 2-3 سوالات پوچھے, ابھی سوالات ان کے منہ میں ہوتے تھے, بابا جی جواب دے دیتے تھے. بات پھیل گئی, باہر نکلی, انہوں نے کہا یار بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. آہستہ آہستہ 2-3 کرتے کرتے آخر ساری بستی وہاں پر گئی. ساری بستی جو بھی جاتا واپسی نکلتا بابا جی کے گن گاتا ہوا نکلتا. جیسے جاتے بڑی بڑی تیاریاں کر کے نوجوان جاتے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جاتے, لیکن جب بابا جی کے پاس جاتے لاجواب ہو جاتے. پھر بابا جی کے گن گاتے ہوئے واپس کو لوٹ آتے. 3 دوست تھے, بڑے سمجھدار تھے, یا تھوڑے شرارتی بھی میں کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا یار بابا نہیں پھنستا ہے, اس کو پھنسانے کا کوئی پروگرام بنانا چاہیے, کوئی ایسی تدبیر لگانی چاہیے کہ بابا لاجواب ہو جائے, اس کے پاس جواب نہیں. تمام بستی والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا. جب تمام بستی والے اکٹھے ہو گئے, اس کے بعد بابا جی کو بھی وہاں پر بلوا لیا گیا. 3 لڑکے کھڑے ہوئے تھے ایک لائن میں, بابا جی کو سامنے کرسی پر لا کے بٹھا دیا گیا. ایک لڑکا آگے بڑھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے اس دوست نے جس نے ہاتھ پیچھے باندھ رکھے ہیں, اس کے ہاتھ میں ایک کبوتر ہے, آپ یہ بتائیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے. اب ان کے ذہن میں جو بات چل رہی تھی بابا جی سمجھ گئے, کیونکہ بابا جی بڑے سیانے تھے. وہ سمجھ گئے کہ اگر میں کہوں گا کہ یہ زندہ ہے تو یہ بدبخت وہیں پر اس کبوتر کا گلا گھونٹ کے مجھے دکھا دیں گے, دیکھو یہ مردہ ہے. اور اگر میں کہوں مردہ ہے تو یہ ویسے کا ویسا زندہ مجھے دکھا دیں گے اور کہیں گے یہ آپ غلط, تم جھوٹے ثابت ہو گئے, تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ایک شاطرانہ چال چلی, لیکن بابا جی بڑے سیانے تھے, بابا جی سمجھ گئے. اب یہ سوال انہوں نے کیا, بابا جی چند منٹ کے لیے خاموش ہو گئے, کوئی آواز نہیں. بستی والوں میں سرگوشی شروع ہو گئی, لا بھائی بابا پھنس گیا. بابا جی کو بات نہیں آ رہی, کوئی بابا جی کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں. سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے, بابا جی تو خاموش ہو گئے. لڑکے اب بیچ میں من ہی من میں مسکرانے لگے اور خوش ہونے لگے, لیں جی ہم نے بابا جی کو چپ کروا دیا. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ بابا جی نے کیا جواب دیا ہوگا ایسا کہ وہ تینوں خاموش ہو گئے؟ اینی ون؟ کیا جواب ہو سکتا ہے ایسا کہ بابا جی نے جو ان لڑکوں کو دیا اور وہ لڑکے بھی لاجواب ہو گئے؟ لاجواب تو وہ ہوں گے. چلے کوئی جواب نہیں آیا ہے, بہرحال اچھا نو آئیڈیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بابا جی نے ان کو بڑا سادہ سا جواب دیا. انہوں نے کہا پتر, اس کبوتر کی زندگی جو تیرے دوست کے ہاتھ میں ہے اور جو تم نے پیچھے چھپایا ہوا ہے, اس کبوتر کی زندگی وہ چاہے تو آگے مثالوں کا بالکل ٹھیک اسی طرح آج تیری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے. اگر تو بھی خود کو پہچان جائے گا تو تو کامیاب ہو جائے گا. اور اگر آج تیرے پاس ٹائم ہے, تیری سانسیں ختم ہو گئی اور تو اپنی ذات کو پہچانے بغیر اس دنیا سے یہاں پہ کیا تعارف کروائے گا. سارے بستی والے بڑے پریشان ہو گئے اور بڑے حیران ہو گئے. پھر واہ واہ بلے بلے شروع ہو گئی بابا جی کی. بابا جی کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو اتنا علم ہے تو آپ اب تک خاموش کیوں بیٹھے تھے بھائی؟ آپ کو تو میڈیا پر جانا چاہیے تھا, آپ تو دنیا کے سامنے جاتے. آپ جیسا تو مشکل ہے اس دنیا میں کوئی ملے, اتنا نالج والا بندہ اور اتنا سمجھدار باشعور بندہ. مشکل بات ہے کہ میں بویا جاتا ہے نا, تو کچھ عرصے کے لیے وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے, گمنام ہو جاتا ہے, اس کی مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے, اس کی کوئی شناخت ہی نہیں رہتی, مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی بیج زمین میں ہے بھی یا نہیں ہے. بہت ساری گرمی برداشت کرنے کے بعد جب اس کی باہر کی گرمی کی شدت سے اس بیج کے اندر کی حدت بڑھ جاتی ہے تو پھدک کر زمین کو چیرتا ہوا باہر نکل آتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب نکلتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا گھنا لمبا درخت بن جاتا ہے جس پر پھل اگتے ہیں. اس سے پھر تم آکسیجن نکلتی ہے جس سے تم سانس لیتے ہو, اس پر پھل نکل آتے ہیں جو تم اتارتے ہو اور کھاتے ہو اور جن سے تم کاروبار کرتے ہو. تو کیا ہے کہ انسان کو بھی بالکل اسی طرح کہ جب وہ اپنی
منزل تک پہنچنا چاہتا ہے کچھ راستے میں اس کو گمنام بھی ہونا پڑے گا, کچھ عرصہ اس کو گمنام ہونا پڑے گا, اس کو اپنا نام و نشان مٹانا پڑے گا. جب وہ مٹ جائے گا, اپنا نام و نشان ختم کر دے گا, اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد نکلے گا. اب یہ عرصہ جو اس نے خود کو ختم کیا ہے, یہ دنیا کے لیے کیا ہے, اور وہ اپنی ذات میں مگن ہو گیا ہے. اور یہی ہے سیلف ڈسکوری کا جو پرانا طریقہ بتایا جاتا تھا. لیکن اب اس طرح کے طریقہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑ دیں, ہر چیز سائڈ پہ, اور ہم 2-3 سال کے لیے صرف اور صرف اپنی ذات میں گم ہو کے رہ جائیں. اب یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ کوئی کا بات ہے کرنے والی؟ یہ کوئی آپ میں سے مرد مجاہد ہو جو ایسے کر سکتا ہو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑے حوصلے کا کام ہے. یہ کرنے والے کر گئے جنہوں نے کرنا تھا. انسان کو سب سے پہلے آج کے دور میں, اگر ہم آج کے دور میں اس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خود کی شناخت کرنا چاہتے ہیں, میں طریقہ بتانے لگا ہوں کہ سیلف ڈسکوری ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں, اپنی ذات کو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں, اپنی شناخت کس طرح سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے گند کو قبول کریں. ہاں, میں جھوٹا ہوں, میں اس کو قبول کروں. میں منافق ہوں تو میں اس کو قبول کروں. میں شرابی ہوں, زانی ہوں, حسد رکھتا ہوں, بغض رکھتا ہوں, کینہ رکھتا ہوں, کسی کے خلاف میں کوئی سازش کرتا ہوں, جو بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی میرے اندر زندگیاں ہیں, میں ان کو پہلے قبول کروں کہ ہاں یہ سب کچھ مجھ میں ہے. میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کروں کہ بالکل یہ غلطیاں مجھ میں ہیں, اور میں اس لیول کا گناہ گار ہوں, یا میں اس لیول کا خطا کار ہوں, یا میں اس لیول کا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں جاہل ہوں, کہ مجھے سب کچھ پتہ ہوتے ہواتے بھی میں اس پر کوئی خاص ایکشن نہیں کر پا رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے گند کو قبول کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں ہوں ایسا, تو کیا ہوا, میں خود ہوں نا, کسی کا کیا جاتا ہے اس میں. کوئی کون ہوتا ہے ہمارے بارے میں کوئی بات کرنے والا؟ آپ سے بہتر آپ کی ذات کی ڈیفینیشن کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. انسان کی اپنی ذات کی ڈیفینیشن اس سے بہتر کوئی اور دوسرا شخص نہیں کر سکتا ہے. آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں بھائی تم کون ہوتے ہو میری ڈیفینیشن کرنے والے, میں اپنی ذات کو خود ڈیفائن کروں گا. تم کون ہوتے ہو میرا مذاق اڑانے والے, میں اپنی ذات کا مذاق خود اڑاؤں گا. میں اڑاؤں گا اپنا مذاق, میں اپنے آپ کو بدنام کروں گا. تو ایسی جو باتیں ہیں, سب سے پہلے ہمیں ان کو قبول کرنا ہوگا. دوسری بات, پھر اپنی اچھی عادات کو پرکھنا ہوگا. روزانہ میری ایک گزارش ہے, روزانہ صرف 20 منٹ, 10 سے 20 منٹ آپ سوچیں کیا کیا ہے. آپ کے ذہن میں پوری فلم چل جائے گی کہ آج میں نے فلاں آدمی سے اس طرح سے لین دین کیا, فلاں آدمی سے میرا جھگڑا ہو گیا, فلاں آدمی سے میری صلح ہو گئی, فلاں کام سے میں نے اتنا نفع کمایا, آج میں فلاں جگہ پہ گیا تو وہاں میرے ساتھ یہ رویہ ہوا, یہ میرا فلاں سے جھگڑا ہو گیا ہے. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ساری یاد کریں. پھر ان کے 2 حصے کر دیں. جو باتیں آپ کے اندر بری ہیں, آپ کی غلطی ہے, آپ بالکل اپنے مخالف ہو کر خود پر تنقید کرنے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں, اور ایسے سمجھے کہ آپ اپنے آپ دشمن بن کر اپنی غلطیوں کو سائڈ پہ کریں, اور دشمن بن کر ہی اپنی جو آپ کی اچھائیاں ہیں, آپ کے اچھے اعمال ہیں, ان کو سائڈ پہ کریں. اور پھر ایک ترازو لیں, وہ ترازو دل کا ہو, جس میں آپ تولیں کہ میں نے اچھے اعمال کتنے کیے ہیں, برے کتنے کیے ہیں. میں کہتا ہوں صرف یہ سوچ ہی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ یار میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں, اور مجھے اپنی ذات کی پہچان نہیں تھی کہ میں کس سمت جا رہا ہوں, میرے ذمہ کیا واقعہ, کیا میرے ذمہ مقصد لگایا گیا تھا, اور میں کس مقصد کی طرف جا رہا ہوں. یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو سیلف ڈسکوری کے لیے بہت ضروری ہیں. اور میرے خیال میں اب ٹائم ہمارے پاس ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے, ٹائم ہمارے پاس ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو وسیع ٹائم دے رہا ہوں, آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے, آپ کھل کر سوالات کر سکتے ہیں, اور میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. نبیل بھائی آپ ذرا مائک پہ آ جائیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بہت شکریہ حسین علی جاز صاحب, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہمارے جتنے بھی نوجوان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یقیناً آپ سب لوگوں کو بھی حسین صاحب کی جتنے بھی پوائنٹس انہوں نے یہاں پہ پیش کیا, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. پرسنلی اپریشیٹ یو ویری مچ, اور لگ رہا ہے کہ آپ واقعی پاکستان میں ٹرڈ کمیونٹی کے
ایک عظیم لیڈر ہیں جو ملک پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ حسین علی اجاز صاحب کہ آپ نے اتنا خوبصورت سیشن آرگنائز کیا اور وہ تمام چیزیں ڈیلیور کی جس کی مجھے اور میرے ان تمام پاکستانیوں کو ضرورت تھی، خود کی تلاش کی، سیلف ڈسکوری کی، اور یقیناً آج ان سب لوگوں نے خود کو ڈسکور کر لیا ہوگا۔ کس نے خود کو کتنا ڈسکور کیا ہے اور کون سے سوالات اس وقت ان کے ذہنوں میں ہیں، میں آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ سوال کرنے کی عادت کو اپنائیں، کہ جتنے زیادہ آپ اپنے ذہن میں لائیں گے اتنا ہی آپ کا میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے گزارش کرتا آپ وداؤٹ نبیل بھائی ریپیٹ کر دیتا ہوں مختصر طور پر اپنی جتنے بھی پوائنٹس تھے تاکہ سب کو سوال کرنے میں آسانی ہو۔ میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ سیلف ڈسکوری کیا چیز ہے۔ میں نے اس پر ایک ہی پوائنٹ بتایا تھا کہ سیلف ڈسکوری ایک ایسا نالج ہے جس سے انسان اپنی پہچان سکتا ہے، اور اسی کو اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں تو ہم اس کو ایک ایسا عمل بھی کہہ سکتے ہیں جو خود کی شناخت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ میں نے ایک آیت بھی اس کا بھی کچھ ٹکڑا پڑا تھا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر میں نے اشرف المخلوقات کیوں ہے یہ بتایا، مخلوقات کی اقسام بتائی تھی، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، اور پھر ان میں فرق بتایا تھا کہ انسان ان سب سے اشرف کیسے ہے، افضل کیسے ہے، وہ میں نے پہلے اس بتایا تھا۔ پھر میں نے اسی کا معنی آگے کرتے ہوئے اس کا مفہوم لیا تھا اصل حقیقی مقصد زندگی کی جانب۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ خود شناسی میں ہی کامیابی ہے، اور جو بندہ خود شناس نہیں ہے وہ یقیناً ناکام ہے۔ اور ہمیں خود شناسی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے تو اپنا گند قبول کرنا چاہیے، ہمارے اندر جو بھی خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان سب کو قبول کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اکیلے میں بھی ماننا چاہیے، لوگوں میں بھی ماننا چاہیے۔ اس کے بعد ہماری جو اچھی عادات ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے، اور پھر ان اچھی عادات کو اپنانے کی جستجو میں مگن ہو جانا چاہیے۔ اس کا طریقہ جو میں نے اس سے پہلے میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا بابا جی کا، تو امید ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا تمام ساتھیوں نے، تو جو خود شناسی کی جستجو میں مگن۔ اب یہاں پر میں نے ایک بات بتائی تھی، اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل صرف 10 سے 20 منٹ اپنا محاسبہ کر کے سونا ہے۔ اور پھر میں نے ایک بات اور بھی اس سے پہلے کی تھی کہ شناخت جب کوئی بندہ بنانے لگتا ہے نا، اپنی شناخت بنانے پڑتا ہے، جس کی مثال میں نے دی تھی ایک بیج کی، کہ ایک بیج کس طرح سے درخت بنتا ہے، اسی طرح ایک انسان کو بھی مٹی میں مٹی ہونا پڑتا ہے، کچھ عرصے کے لیے گمنام ہونا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کامیابی کی منزلوں تک پہنچتا ہے۔ اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ لازمی پوچھیے گا۔ بہت شکریہ، دامیہ سسٹر نے کہا کہ آئی ہیو نو کوسچن۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ اچھا جی جی بالکل اب آ رہی ہے آپ کی آواز اب کلیئر آ رہی ہے؟ نہیں جی جی بالکل۔ ماشاء اللہ حسین بھائی، سیشن جو ہے آپ کا بہت ہی امیزنگ رہا، اور آپ نے جو نا اچھی خاصی ریسرچ کر کے جو ہے ہمارے فیلوز، ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہم کے لیے جو ہے آپ نے ایک محنت کر کے آپ نے یہ پوری ہمیں ایکسپلین کیا کہ سیلف ڈسکوری کیا ہوتی ہے، ہمیں کیوں ضروری ہے۔ ہمیں بیسکلی سیلف ڈسکوری کے بغیر جو ہے نا انسان، جب ہم خود کو نہیں پہچان سکیں گے تو آگے نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا سیشن جو ہے بہت ہی امیزنگ سیشن، آپ نے جو جس وے سے ایکسپلین کیا ہے نا، میں نا وہ کہہ سکتے ہیں آپ کا مرید بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی بس یہی کہوں۔ السلام علیکم ایوری ون، کیا میری آواز آ رہی ہے اور کلیئر آ جی رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، اوکے جی بالکل کلیئر ہے۔ جی جی حسین بھائی، میں نے آج کا یہ آپ کا لیکچر سنا ہے بہت اچھی طریقے سے، اور ایک بیسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ بہت شارٹلی، بہت بریفلی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس ٹاپک کو ایکسپلین کیا ہے۔ مجھے سارے پوائنٹس کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے، ہوپ فلی کہ باقی سب ممبرس کو بھی سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری
جی آپ میں سے کسی کا سوال؟ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، خود کو ان میوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہے.